على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 107 کا درس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ 2 درس ہو گئے۔ تیسرا درس یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں پر آپ کی رحمت کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے سو تم حج کرو۔ ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس شخص نے 3 بار یہ سوال کیا کہ ہر سال حج کریں گے، ہر سال حج کریں گے؟ حضور خاموش۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے بولا جو انسان جو کام کرتے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ میں اس محلے کا امام ہوں تو میرے پاس اختیارات ہوں گے، سمجھ آئی؟ اگر آپ گاڑی کے ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس اختیارات ہوں گے، آپ تیز چلائیں، ہیسہ چلائیں، کس طرح۔ یہ نہیں کہ بولے گاڑی تو چلائے، اختیارات نہیں ہے، یہ کوئی ڈرائیور تھوڑی، وہ پھر کیسے وہ ڈرائیور ہے؟ اب حضور علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے لیے رحمت ہے تو اختیارات ہے نا۔ اب دے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو فرض ہو جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاس اختیار ہے نا، کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، بس ہو گیا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت بھی نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، جس چیز میں تم کو بیان کرنا چھوڑ دو اس چیز میں تم مجھ کو چھوڑ دیا کرو۔ تم سے پہلے امت زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تم اس کو بقدر استطاعت کر لو، اور میں جب تم کو کسی چیز سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی 1337 اور دوسری سیاستہ کی حدیث ہے نسائی کی 2619۔ اب کبھی کبھی ہمیں کوئی وظیفہ کسی عالم دین یا عرب میں پڑھتے رہے تو کچھ وظیفہ دیتے تھے نا، تو بولتے یہ پڑھو۔ ایک شیخ نے وظیفہ دیا، اللہم انی اسألک علم لدنی والمشرب الصافی یا وہاب یا غنی، یہ وظیفہ دیا تو دل میں آیا کہ کب پڑھے، کہاں پڑھے، کتنا پڑھے۔ پھر میں نے بولا نہیں، اب شیخ نے ہمیں کھلی چھوٹ وہ دیے، جب چاہو جتنا چاہو جہاں پڑھو۔ اب جب اس نے بولا پڑھو نا، اب ہمارے پاس جیسے اللہ نے فرمایا تلاوت کرو، اب کب کرو کوئی ٹائم نہیں بتایا، کتنا پڑھو ٹائم نہیں بتایا، میرا ذکر کرو وہ جتنا ہو سکے زیادہ، اٹھتے چلتے پھرتے، دعا مانگو جب چاہو مانگو۔ اب یہ نہیں بتایا نا کہ اکیلے مانگو، نماز سے پہلے مانگو، اذان سے بعد مانگو، پہلے مانگو فلاں، نہیں بھائی، اللہ نے فرمایا جب مانگو گے بس قبول کرو۔ یہ اصول ہے، کیا ہے؟ اصول ہے۔ اب حضور نے فرمایا جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر پوچھو گے اور میں نے بتا دیا تو پھر تو فرض ہو جائے گا وہی کہ بھئی ہر سال حج کرو گے، تو پھر کیا کرتے؟ اب ہم ایک تو فرض ہے کہ حج کرو، فرض ہو گیا نا۔ اب اگر بار بار کوئی جائے، کوئی پابندی تھوڑی ہے، استطاعت ہے تو کرو۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنے امت پر دشوار نہ ہوتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اب دیکھ حضور کے پاس اختیارات تھے اس لیے کہہ رہے تھے نا، یا نہیں تھے؟ اب میں امام ہوں، اگر میرے پاس اختیارات ہیں تو میں بولوں گا نا، لوگوں میں اگر آپ لوگوں کا خیال نہ ہوتا نا تو میں رات کے 10 بجے عشاء کی نماز پڑھاتا، تو پتہ چلا کہ بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ یہ بات تو اس لیے کہہ سکتے ہیں نا، حضور نے فرمایا اگر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کو بھی لازم کرتا، نماز کو اتنی دیر سے پڑھاتا۔
لیکن امت کی فکر ہے نا، ہر جگہ ہمارا خیال کیا حضور نے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد کی بھی ہے، ترمذی میں 23 نمبر ہے، ابو داؤد میں 47۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر آئے اور مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ تراویح کی بات ہو رہی، تراویح پڑھی۔ پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا، پھر دوسری رات اس سے بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر صبح انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا، پھر تیسری رات کو مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام باہر آئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ کتنے؟ 3 راتیں، ماشاءاللہ نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ چوتھی رات کو اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، حتیٰ کہ آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور اس وقت پھر باہر نہیں آئے۔ جب آپ نے صبح کی نماز پڑھا دی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا حمد و صلات کے بعد مجھ پر تمہارا اشتیاق مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر نماز فرض کر دی جائے گی، پھر تم اس کو پڑھنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔ پھر حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا عمل اسی طرح رہا، اور تراویح پھر حضرت عمر، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پڑھ لی، اب سنت تو ہو گئی نا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا روایت، ہم نے بولا بھائی اگر یہ تراویح کے متعلق بات ہوتی تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑی بتاتی، پھر تو صحابہ سے پوچھتے۔ دوسری بات یہ کہ نوافلوں کی جماعت نہیں ہوتی بھائی، حضور علیہ السلام نے جماعت سے پڑھائی اور مسجد بھری بھی تھی، تو پھر تو ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ 3 سے افراد بڑھیں گے تو مکروہ تنزیہ کی طرف جائے گی۔ تو پھر تو جب حضور نے اتنے کو پڑھائے تم کہتے ہو یہ نفل ہے، وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھائی تھی، سمجھو، حضور علیہ السلام وہ گھر میں پڑھتے تھے، اور یہ کون سی نماز تھی؟ یہ تراویح تھی، اور یہ مسجد میں پڑھائی۔ صحابہ کو اس کا تعداد معلوم تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت، اور امت کا اجماع اس پر ہوا، اور 1400 سال 20 رکعت نماز پڑھائی گئی ائمہ اربعہ نے، اولیاء اللہ نے۔ اب بعض میں لوگوں کو موقع ملا یار ان کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دو، بعض نے کہا 8 ہے، بعض نے بولا 12 ہے، اور کچھ تو ایسے آ گئے انہیں بولا تراویح پڑھنا شرک ہے۔ میں نے بولا انہوں نے صحیح پتہ نہیں دین میں مزید، میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے بدعتی کہ ایسی باتیں کریں گے کہ تم نے کبھی سنے نہیں ہوں گی۔ ہم نے اور بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی لوگوں کو شرک پہ جمع کیا۔ بولا وہ کیا کس انداز سے پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتے دیکھ وہ جو ہے تراویح کس کی نماز ہے؟ نبی کی نماز ہے۔ ہاں تو نبی کی نماز پڑھنا شرک ہے؟ بھائی سنت نبی کی ہوتی ہے نا، تو بھائی نبی کا طریقہ ہے، پڑھتے تو اللہ کے لیے نا، خدا کے بندے سجدہ ریز تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا۔ آگے چلتے، یہ بھی بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، نسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کو پڑھا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میری پیروی کی وہ میرے طریقے پر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے بنی اسرائیل کو اے اللہ تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے آیتوں کے پڑھنے کے بعد دعا کی، اے اللہ میری امت، اور آپ روئے۔ تب اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان سے سوال کرو انہیں کیا چیز لا رہی ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا، دنیا والوں کو خبر ہو جائے گی نا کہ ایسے یہ حدیث نقل ہوگی۔ پھر آپ کے پاس جبریل آئے اور آپ سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ
کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور نے فرمایا ایک امتی بھی جہنمی ہوگا، راضی نہیں ہوں گا۔ ارے میرے آپ کے لیے کیا کیا؟ ہم اٹھتے بیٹھتے بدعتوں کی ترویج اور تشہیر کر رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ اب ہم نے بدعتوں کے گلے لگایا، خوف تھا نا کہ بدعت رائج ہو جائیں گے، کتنا ڈرایا۔ اب سنتوں کو لوگوں نے پاؤں نیچے ہر سنت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ بدعت ہو لوگوں نے ملا لی کہ بولے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اب بھائی جیسے حضور نے پڑھا ایسے لگے رہو بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہ خاص مسلمانوں کے لیے حدیث ہم نے پیش کی کہ حضور مسلمانوں کے لیے خاص بھی رحمت ہے۔ اب حیوانات کے اور جمادات کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، پھر مجھے چپکے سے ایک بات بتائی۔ ہاں کیا بات بتائی؟ جو میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو علوم دیے وہ 3 قسم کے تھے۔ کتنے تھے؟ ایک وہ تھے دنیا دا بلغ ما انزل الیک، ایک تھے خاص لوگوں کو بتاؤ، اور ایک ایسے تھے بولے یہ کسی کو نہیں بتاؤ۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں، بولے دیکھیں یہ ہم نے بولا آپ تو پہلے معلومات ہو کہ حضور علیہ السلام کے پاس کیسے علوم تھے۔ اب وہ صحابی کہتے کچھ باتیں راز کی بھی بتائی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے کسی ٹیلے یا گنجان اور گھنے کھجوروں کے درختوں کے آؤٹ میں جانا پسند کرتے تھے۔ آپ انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں ایک اونٹ آیا اور اس نے بڑبڑ کر کے آپ سے کچھ کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور کے سامنے اونٹ فریاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ارے اونٹ بھی جانتا تھا کہ یہ رحمت عالم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اور اب فریاد رسول کی فریاد سن سکتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِيرُ۔ حضور نے اللہ نے فرمایا میں پناہ دیتا ہوں، لیکن اے محبوب آپ کے پاس اگر پناہ لینے آ جائے فَاجِرْهُ، تو آپ ان کو پناہ دے دیجیے۔ اب اونٹ پناہ لینے آ کے میری مشکلیں آسان کر۔ اونٹ بھی جانتا، حضور اس کی بولی بھی جانتا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے نا جانور کی بولی، لیکن نبی ایسی ہستی ہے۔ ہاں اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کی ہڈی کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم بھوکا رکھتے ہو اور اسے کام زیادہ لیتے ہو، تھکاتے ہو اور کھانا کم کھلاتے ہو۔ شکایت کر رہا ہے، ظلم نہیں کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ارے اعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں دیکھی۔ ایک دن ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ہمارے ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو یہ بڑبڑ کرنے لگا اور اپنی گردن آگے بڑھائی۔ پیارے عقائد و جان اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ وہ شخص آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ویسے دے دوں گا، ہبہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو فروخت کر دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں ہمارے گھر والوں کے گزر اوقات کے لیے، اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے یہ کہا تو سنو، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اب ہم یہ بتا رہے ہیں نا جنہوں نے کہا کہ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن کہتے ہیں عالمین اور تو کہتے ہیں مکلفین. افسوس کی بات ہے، یہ صحیح سے حدیث ہم سنا رہے ہیں. ایک اور صحیح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک ہرنی کے پاس سے گزرے، جنگلی جانور ہے، کسی نے باندھ کے رکھا تھا جو ایک خیمہ میں بندھی ہوئی تھی. اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، جانوروں نے بھی کہا یا رسول اللہ، پتھروں نے بھی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے مجھ سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں. آگے میں تمہیں واقعات بتاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں سنیے. مجھے کھول دیجئے، ہرنی کہتی ہے، تاکہ میں اپنے ننھے منھے بچوں کو جا کر دودھ پلا آؤں. پھر بھی جانوروں کو بھی آخری وقت تک اپنے بچوں کا. تو انسان ہے یار. والدین بے لوث خدمتگار ہیں لیکن بچے بڑے غدار ہیں. سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک بچہ ہوگا جو والدین پر قربان ہوگا. ہاں 99% بچے غدار، بڑے والدین سے ایسے لالچ کرتے ہیں. اگر ابو کی کہیں نہیں گھر والی چلی گئی نا، ابو شادی نہیں کرنا، یہ گھر ہمارا ہے، ہاں تو اب جا. اور پھر تھوڑا سا ہوگا. میں نے کتنے اس محلے سے کتنے بوڑھوں کو روتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، بولا گھر والی اور بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. یہ بھی کہتے ہم سرخرو ہوں گے، خاک سرخرو ہو گئے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ بچوں کا محتاج نہ کرے تمہیں. ورنہ پھر وہ ایک واقعہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا، تو وہ بچہ کوئی پوچھ رہے نا، کہتا ہے بچے تو ایک دن بڑا ہو جائے گا، آج میں تمہیں روڈ پار کرواتا ہوں، کل تو مجھے پار کروائے گا. آج میں تمہیں پیسے دے تو مانگتا ہے، پھر کل میں تجھ سے پیسے مانگوں گا کہ بیٹے تھوڑے پیسے دے دے. میں نے کتنے والدین کو دیکھا اتنے بچے کنجوس کہ بچے باپ نے تو جیسے جیب میں تھا ہاتھ ڈالا، سب کچھ بچے کے حوالے کر دیا. لیکن بیٹا 100 مرتبہ سوچے گا کہ دے دوں نہیں دے دوں. ابو کل تو تیرے کو 500 روپے دیا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ لیکن باپ کبھی نہیں پوچھے گا. جو باپ مہربان ہے تو بولا بیٹے جیسے آج میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں نا، کل تو مجھے بھی ایسے ڈانٹے گا کہ ابو تو نے کیا پریشان کر رکھے، پتہ نہیں کیا بولتا رہتے، امی تمہارا دماغ کمزور ہو گیا. اب یہ ہرنی دیکھے اپنی موت کی فکر نہیں ہے، بولا بچے میرے بھوکے ہیں، اللہ اللہ میں دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی، تو آپ مجھے باندھ دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم شکار، یہ ایک قوم کی شکار ہے تو، اور اس کے باندھے ہوئے. پھر آپ نے اسے عہد لیا کہ وہ ضرور واپس آئے گی. پھر اس کو کھول دیا. حضور نے جانوروں سے وعدہ کیا، انہوں نے وفا کیا. ہم سے وعدہ کی، ہم نے بے وفائی کی. ہم نے رسول اللہ کی فرامین کو فراموش کیا. سب سے زیادہ مولیوں نے، میرے نبی نے فرمایا فرقہ واریت نہ کرو. آج ہم سے سب سے زیادہ ان مولیوں کی قدر کی جاتی ہے جو فرقہ واریت کی آگ لے کر گلی گلی گھومتے ہیں، فتوے لگاتے یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. بس مسلمان سیرا میرا پیر ہے، میں اللہ نبی کا بھی تو نام لو، قرآن و حدیث کا بھی تو نام لو. داڑھی منڈا پیر بنا ہوا ہے، عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، بس صرف دم درود کے لیے بس بڑا شیر بنا ہوا ہے، اور موریدین پیسے جمع کر رہے ہیں، پیر کو کھلا رہے ہیں. ارے کبھی اس نے قرآن کی آیت بھی بتائی، ارے کبھی لوگوں کو بیچ میں بیٹھ کر درس قرآن بھی دیا، درس حدیث بھی دیا. آج کل کا پیر جے بھی دیکھے، یا تو کہیں مزار پہ بیٹھا گا بھئی یہ ہم ماننے والے ہیں. ہمارا سورہ یونس میں آیت نمبر 57 پر ہمارے کئی درس موجود ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں کہ ان کے دم درود نہیں مانتے کہ تیرے کو یہ، تیرے کو جھوٹ بولتے، تیرے کو یہ بدم کرو بولا اللہ شفا دے گا. یہ کیا تیرے اوپر تو کالا جادو ہے، تیرے اوپر تو فلاں لال جادو ہے، تیرے پہ تو بندش ہے، بس ہلو گئے تو بس. اور میں نے بولا ان کا امتحان اگر لینا تو ان کا ساتھ یہ کرو کہ اس کا کاروبار بھی اچھا، سب کچھ ہے نا، اس کے بعد جاؤ شادی بھی ہے، اور یہ بچہ جا بولا میری تو شادی، بولا تیرے اوپر بندش ہے، بس شادی نہیں ہوگی. ہاں ایک کالی مرغی لے کے پہلے اس کو ذبح کر کے کھا لے، مزہ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اس کو باندھ، اچھا وہ چلی گئی. بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بچوں سے انہوں نے بولا جلدی دودھ پیو، میں نے حضور کو ضمانت میں دیا ہوا ہے. بچوں نے بولا ہمارے اس میں اگر ہمارے نبی ضمانت میں تو ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے، امی دودھ نہیں پئیں گے، جائیں پہنچے، ہم بھوک سے نہیں مریں گے. ہاں تو اپنا فرض پورا کر. مختلف کتابوں نے لکھا ہے
یہاں ایسے نہیں لکھا ہوا. تو اب وہ گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئی. حضور علیہ السلام نے اس کو باندھ دیا. پھر خیمے والے آئے تو حضور علیہ السلام نے اس کو ان سے مانگ لیا. انہوں نے وہ آدمی حضور علیہ السلام کو ہبہ کر دی. آپ نے اس کو کھول دیا اور وہ چلتے گئی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت زید بن ارقم نے کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ آدمی جنگل میں چلاتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بھی جانتی ہے اللہ کے رسول ہیں. اس نے مجھے کتنی میری مشکل کشائی کی. موت کے غیر مسلموں یہودیوں کی چھریوں سے مجھے نجات دی. آج میں بچوں کے پاس حضور جو حضور سے محبت کرے گا دنیا میں بھی سرخ رو آخرت میں بھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے, ہمارا درختوں کے پاس سے گزر ہوا, ایک شخص ان میں گیا اور سرخ پرندے کے انڈے نکال لایا. وہ سرخ پرندے آ کر حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے اوپر اپنے بازو پھیلانے لگے. آپ نے فرمایا ان کے انڈے کس نے جمع کیے ہیں؟ ایک شخص نے کہا میں نے ان کے انڈے لیے ہیں. آپ نے ان پرندوں پر رحمت فرماتے ہوئے فرمایا ان کے انڈے وہاں پر جا کے وہاں پہ رکھ دو. ایک اور سند سے امام بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا دو جان کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہمارا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا, اس میں سرخ پرندے کے 2 چوزے تھے. ہم نے وہ اٹھا لیے. وہ سرخ پرندہ آ کر پیارے آقا دو جان سے عرض کرنے لگا. آپ نے فرمایا ان کو واپس رکھ دو. سو ہم نے ان کو واپس رکھ دیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ پرندہ صحابہ کے بیچ میں اوپر اپنے بچوں پر پھیلا کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تمہیں کیا تعجب ہے؟ محبت انسان کو بہادر بھی بناتی ہے. ارے میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ اس ماں سے جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اللہ ان سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. تمہیں اس پر تعجب آ رہا ہے؟ 100 سال زندگی, 99 سال اور 12 مہینے اور 29 دن اگر کفر میں گزارے, آخری دن ہے زندگی کا, لیکن اس نے توبہ کیا. اللہ فرماتے سب گناہ میں نے تبدیلی. حوالہ یاد رکھیے سورہ نمبر 25 سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70 یاد رکھیو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کان اللہ غفورا رحیما. ان احادیث میں حیوانوں پرندوں پر آپ کی رحمت کا ذکر ہے اور درخت اور جمادات پر رحمت کا ذکر سنیے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے پیارے آقا دو جان جمعے کے دن ایک درخت یا کھجور کے تنے ستون حنانہ پشت میں اس پر نہاتے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. انصار کی کسی عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کہ ہم آپ کے لیے ممبر نہ بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو انہوں نے ممبر بنا دیا. جب جمعہ کا دن آیا آپ ممبر کے طرف آگے بڑھے, ممبر پر بیٹھ گئے, خطبہ دے رہے ہیں. کھجور کا تنا چیخنے اور شور مچانے لگا, رونے لگا. حضور علیہ السلام ممبر سے اتر کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا, گلے لگا لیا. وہ سسکیاں لینے لگا. پھر پرسکون ہوا کہ حضور کے گلے لگایا. درخت خوش درخت کا تنا جس کے طرف حضور ہاتھ ٹیک لگاتے تھے, اس درخت کو بھی بڑا سکون ملتا تھا. ہم تو کہتے ہیں جمادات ہے, یہ تو خشک ہو چکا ہے. اور حدیث کی اس کی یہ حوالہ بھی دے دوں, صحیح بخاری کا حدیث 3584. امام بخاری کی ایک اور روایت میں وہ کھجور کا تنا اس طرح چلا رہا تھا جیسے 10 ماہ کی اونٹنی اپنے بچے کی فراق میں چلاتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پرسکون ہوئی. ابن کثیر نے وغیرہ وغیرہ روایتوں میں نکل گیا. ابو الاعلی اپنے سند کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ کھجور کا تنا بیل کی طرح آواز نکال کر چلا رہا تھا. حضور علیہ السلام کے فراق میں غم کی وجہ سے اس کی آواز میں لرز تھی. پھر حضور علیہ السلام ممبر پر سے اترے اور اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا, یہ گلے لگا. پھر وہ پرسکون ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میں اس کو نہ لپیٹتا, لپٹتا, گلے نہ لگاتا تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں یہ روتا رہتا تھا. پھر اس کو
حضور علیہ السلام کے حکم سے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ امام غزالی نے مسند کے ساتھ حسن سے روایت کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ چمٹایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا تھا۔ امام بغوی نے اس حدیث کو حسن سے روایت کر کے کہا، حسن جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے بندو، درخت کا تن رسول اللہ کے شوق میں روتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی نزدیک کیا مقام ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھنے کا زیادہ حقدار ہو، تم بھی تو کبھی اس کے فراق میں نہیں روئے، اور کھجور کا تنا جدا ہو تو رونے لگے۔ ابو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ نہ لپٹا ساتھ نہ لگا تو قیامت تک روتا چلاتا رہتا تھا۔ منائی مگر حوالے زیادہ ہے، یہ میں نہیں لے۔ اچھا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس درخت کے ستون سے فرمایا تو پرسکون ہو جا، پھر حضور علیہ السلام نے اپنے صحاب سے فرمایا یہ میری محبت میں رو رہا ہے، پھر آپ نے اس سے فرمایا تو پرسکون ہو جا، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو جنت میں اگا دوں، تیرا پھل نیک لوگ کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا میں پہلے کی طرح تر و تازہ درخت اگا دوں۔ تو اس درخت نے آخرت کو دنیا پر اختیار کر لیا، تو اس لیے اس کو دفنا دیا گیا۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا حضور درخت اور جمادات پر پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے آپ محبت شروع کرو، پوری دنیا تمہاری ہے، نسبت تمہاری صحیح ہو، پھر تمہیں کوئی چھیڑے گا وہ برباد ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اونٹنی جانور ہے نا، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جب کو قوم نے اس کو چھیڑا تو سب کے اوپر عذاب آ گیا۔ خانہ کعبہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ تو پتھر ہے، لیکن جب نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو جب ابرہہ وغیرہ نے ان کو چھیڑا تو سب صف ہستی سے مٹا دیے۔ مسلمان، تیرا نام تو مسلمان ہے، تیرا کردار، اکثریت کا کردار یہودیوں سے بدتر ہے۔ اس دن میں نے تمہیں حدیث سنائی کہ میرے بے نبی نے فرمایا جیسے ایک بالش دوسرے کے برابر ہوتی تم ایسے علی کتاب جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر انہوں نے کھلم راستے میں ماں سے بدکاری کرو گے تو تم کرو گے۔ سورہ نمبر اگر چاہیے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 69 میں دیکھ لیں، وَخُتُمْ كَالَّذِي خَادُوا۔ اللہ سے دعا ہے اس پیارے نبی سے، آج کل کہ مسلمانوں کو دیکھو تو یاد آتے ہیں یہودی۔ ہمارے دیندار لوگوں کا اکثریت ان کی وہ ہے، وہ بھی پیسوں کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ کسی کو دعویٰ دو کہ یہ مشکلات ہے ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، بولے تیرا دماغ خراب ہے، پیسوں کی بات کر، پیسہ کتنے خیر وہ ہے۔ شادیوں میں جو بھی بربادی کرو، تم کسی مولوی کو دعوت دو، ہزاروں خرافات تیری شادی حال میں، وہ اس کے ماتھے پر بار نہیں بچیں گے، لیکن اس کا لفافہ خوبصورت دو، بس اس کو بولو 50,000 دیں گے، وہ ہو سکتا کہ ممبر پر ایک وہ بھی کر دے۔ اللہ اکبر، بولو 50,000 کا ایسے بولے گا کیا مزہ آ گیا، کیا مزہ آ گیا۔ ارے اللہ تم سے پوچھے گا، اس بولا یہ ولیمہ نہیں، حرام ہے، یہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بولا مجھ سے اتفاق کر لو، یہ عوام سب ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان شادی حالوں میں اللہ کی قسم یہ خرافات نہیں ہوگے اگر علماء غیرت مند بن گئے کہ نکاح پڑھانا بھی حرام ہے، وہاں پہ کھانا بھی حرام ہے۔ تو نے ولیمہ نام کہاں سے رکھ لیا؟ ولیمہ ان غیر مسلموں شرابیوں کبابیوں کو سیدھا کرنے کے لیے میں کافی ہوں، تو میرا ساتھ تو دے دو۔ اللہ کی قسم یہ شرابی کبابی اگر صحیح نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ان کے نکاح نہیں پڑھائیں گے، اگر یہ خرافات میرے نبی پیارے نبی جو کائنات جس کے لیے درخت روتا رہا اور درخت کو گلے لگا کر جنت عطا کر دی، تو اس نبی کے سنت پر غیرت تو کرو، عوام خود بخود آئے گی۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں یار میں داڑھی منڈا بھی ہوں، میں نماز نہ پڑھنے والا بھی ہوں، میں نے خوب جو ہے نا وہ کیے ہیں، مولوی صاحب آج میں لیدہ، اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ نے آگے تیری ایسی تیسی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن پاک کے جو اب موضوع ہمارا چل رہا ہے، کل آخری موضوع کے 4
درس ہو جائیں گے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی سے محبت کرنے والے، اس کے نام کے ساتھ ہماری نسبت ہے کہ ہم اسی کی سنتوں کے ساتھ ہماری نسبت ہو، اسی نبی کے طریقوں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا بھی ہو، اور موت بھی اسی پر ہو، اور قیامت کے دن ہم گناہگار خطاکار اسی پیارے نبی کے پیاروں کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو۔ وصلی اللہ تعالی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔